بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواجہ غریب نواز اور ایک ہندو بچی کا واقعہ۔ ایک ہندو بچی ایک دن اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر کہتی ہے، پتا جی آپ دودھ لے کر روز مندر جاتے ہو، پتا جی دودھ کا کیا کرتے ہو؟ پنڈت کہتا ہے، بیٹی مندر جا کر دودھ کو اپنے دیوتا کو چڑھا کر آتا ہوں۔ بچی کہنے لگی، پتا جی کیا ہوا، اس دودھ کو پیتے ہیں؟ پنڈت نے کہا، نہیں بیٹی، ہم ان کے چرنوں میں ڈال کر آ جاتے ہیں۔ بیٹی کہتی ہے، پتا جی پھر آپ دودھ لے کر ہی کیوں جاتے ہیں جب وہ پیتے ہی نہیں؟ پنڈت کہتا ہے، بیٹی عجیب باتیں کرتی ہو، کیا پتھر بھی کبھی دودھ پیا کرتے ہیں؟ بچی کہنے لگی، پتا جی کل آپ نہیں، میں جاؤں گی اور دودھ پلا کر آؤں گی۔ پنڈت نے کہا، بیٹی ضرور جانا، لیکن یہ ضد نہ کرو کہ دودھ پلا کر آؤں گی۔ بچی نے کہا، پتا جی انومتی تو دے۔ پنڈت نے کہا، بیٹی مرضی ہے تیری۔ دوسرے دن بچی نے دودھ لیا، مندر پہنچی اور مندر میں جا کر بت سے کہنے لگی، اگر تو میرا ایشور ہے تو یہ دودھ پی، مگر پتھر کبھی بھولا نہیں کرتے۔ کوئی جواب نہیں آیا تو بچی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ بچی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بھگوان سے کہنے لگی، میں اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گی جب تک تم دودھ نہیں دے لو گے۔ بچی اصرار پر اصرار کرتی رہی مگر کوئی جواب نہ آیا۔ بچی کہنے لگی، آج تم کو دودھ پینا ہی پڑے گا، ورنہ میں تیرے قدموں میں اپنی جان دے دوں گی۔ بچی اپنا سر دودھ کے آگے زمین پر مارنا شروع کر دیتی ہے، سر سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ بچی رو رہی تھی کہ اچانک اس گلی سے ایک بزرگ کا گزر ہوا۔ دنیا اس بزرگ کو معین الدین چشتی کے نام سے جانتی ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے جب اس بچی کو روتے دیکھا، بچی کے قریب آئے اور فرمایا، بیٹی کیا معاملہ ہے، کیوں رو رہی ہو؟ بچی نے آپ رحمت اللہ علیہ کا چہرہ دیکھا اور کہا، بابا آپ اپنا کام کریں اور مجھے اپنا کام کرنے دیں۔ آپ نے فرمایا، بیٹی بتاؤ تو صحیح کہ کیا بات ہے؟ بچی نے کہا، بابا بات یہ ہے کہ یہ میرا ایشور ہے، میں اس سے کہہ رہی ہوں کہ دودھ پی، مگر یہ پیتا ہی نہیں۔ اپنے آپ نے سمجھایا، بیٹی یہ تو پتھر ہے، دودھ نہیں پیے گا۔ بچی نے کہا، میں نے قسم کھائی ہے کہ جب تک یہ دودھ نہیں پیے گا میں واپس نہیں جاؤں گی، یا تو اس کو دودھ پینا پڑے گا یا پھر میں اپنی جان دے دوں گی۔ آپ اس کی بات سن کر مسکرائے اور فرمایا، بیٹی کیا یہ تیرا آخری فیصلہ ہے؟ بچی کہتی ہے، ہاں بابا یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ آگے بڑھتے ہیں اور اس بت کو کان سے پکڑ کر کہتے ہیں، کیا تو دیکھتا نہیں کہ اس بچی کا خون بہ رہا ہے؟ دودھ کیوں نہیں پی لیتا؟ اتنا کہنا تھا کہ بت میں جان آ گئی۔ بت ہاتھ آگے بڑھاتا ہے، بت نے ہاتھ میں پیالہ اٹھایا اور دودھ پینا شروع کر دیا۔ بچی مسکرانے لگتی ہے، اس کا کام ہو چکا تھا۔ بچی گھر واپس جاتی ہے، ماتھے پر خون ہے، کپڑوں پر خون کے نشان لگے ہیں، لیکن چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ بولنے والے بچی کو دیکھ کر کہنے لگے، پنڈت جی آپ کی بچی لگتا ہے اپنی عزت گنوا کر آ رہی ہے، اس کا حال بتا رہا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے۔ پوری بستی کے لوگ جمع ہو گئے، پوچھنے لگے، بیٹی بتا تیرے ساتھ کیا ہوا ہے، تیرے ساتھ یہ غلط حرکت کس نے کی ہے؟ بچی نے کہا، کوئی حادثہ نہیں ہوا ہے، آج میں اپنے دیوتا کو دودھ پلا کر آئی ہوں۔ خاندان والوں نے یہ سنا تو سر پکڑ کر بیٹھ گئے، کہنے لگے، یہ لڑکی کیسی باتیں کر رہی ہے، شاید یہ پاگل ہو گئی ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ پنڈت نے پوچھا، بیٹی سچ سچ بتا دوں کیا ہوا ہے تیرے ساتھ؟ بچی نے کہا، میں وعدہ کر کے گئی تھی نا، تو اپنے دیوتا کو دودھ پلا کر آئی ہوں، کسی کو اس کی بات کا یقین نہ آیا۔ بچی نے کہا، کل میرے ساتھ چلنا، میں پھر تمہیں دودھ پلا کر دکھاؤں گی۔ صبح کا سورج نکلا اور ساری بستی کے لوگ اکٹھا ہو گئے اور آپس میں کہنے لگے، آج پنڈت کی بیٹی انہونی کو ہونی کر کے دکھائے گی۔ بچی ہاتھ میں پیالہ لے کر چلتی ہے، مندر میں داخل ہو کر بت کے آگے پیالہ رکھ کر کہتی ہے، لو یہ دودھ پی لو، لیکن آج بت پتھر کا پتھر ہے، کیسی بھی حرکت، کوئی بھی حرکت نہیں کر رہا۔ بچی رو کر کہتی ہے، میرے ایشور آج میری مان مریادہ کا سوال ہے۔ خاندان والوں نے کہا،
पंडित जी, तुम्हारी बेटी झूठ बोलती है, इसकी इज्जत लूट चुकी है। बच्ची यह सुनकर जोर से चीख मारती है और कहती है, मेरे ईश्वर, आज तू दूध पीता है कि नहीं, या फिर कल वाले बाबा को बुलाओ, तब तो दूध पिएगा। इतना गहरा था कि पत्थर में जान आ गई। दूध का प्याला पकड़ लेता है और पीना शुरू कर देता है। बस्ती वालों ने कहा, बेटी बता तो सही, वह कल वाले बाबा कौन थे जो इसी दूध पिलाकर चले गए। बच्ची ने कहा, नाम भी नहीं मालूम, कहाँ से आए ये भी नहीं मालूम, लेकिन आया इधर से था और गया उधर था। तो पूरी बस्ती के लोग उधर को दौड़ पड़े और क्या देखते हैं कि एक दरख्त के नीचे हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमा थे। लोग पास आकर कहते हैं, बाबा क्या तुम ही वो जिसने पत्थर को दूध पिलाया है? रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराते हुए फरमाते हैं, हाँ मैं ही हूँ। सब लोग कदमों में गिर जाते हैं और कहते हैं, बाबा हमें भी बताओ कि वह कौन सा जादू है जिसे पत्थर भी दूध पीने लगता है। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, यह किसी मंत्र या जादू की वजह से नहीं, बल्कि यह ताकत तो मेरे परवरदिगार की है। सब लोगों ने एक आवाज होकर कहा, बाबा बताओ तो सही, तुम्हारा परवरदिगार कौन है? आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरा परवरदिगार तो वो है जो पैदा भी करता है, जिंदगी भी देता है और मौत भी देता है, रिस्क भी देता है और पूरी कायनात का निज़ाम और कुदरत भी देखता है। सब लोगों ने कहा, बाबा किस मजहब से ताल्लुक है तुम्हारा? मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मेरा ताल्लुक मजहब इस्लाम से है और मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। इतना कहकर आप रहमतुल्लाह अलैह उठकर चलने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही आगे बढ़े तो सबसे पहले पंडित कदमों में गिरा और कहने लगा, बाबा सिर्फ दूध पिलाने आए थे या हम गुनहगारों को मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत बनाने के लिए? अल्लाहु अकबर। इसके बाद पूरी बस्ती कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को कमेंट करना मत भूलें और मेरे चैनल फी आवाज़ को सब्सक्राइब भी कर लें। अल्लाह हाफिज़।